الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری سب سے اہم غلط فہمی غیر مسلمانوں کے دماغ میں جو آتی ہے اسلام کے خلاف، وہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایک انسان، اس کی ایکٹیویٹی وہی ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، لیکن اسی انسان کے کام کو دو القاب دیے جاتے ہیں، 2 different labels۔ اور سب سے اچھی مثال ہے کہ تقریباً 60 سال پہلے جب انگریز ہمارے اس ہندوستان پر راج کر رہے تھے، 60 70 80 سال پہلے، کئی ہندوستانی اپنے دیش کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ ہندوستانی کو انگریز کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ دیش بھکت ہے۔ وہی انسان، وہی کام، دو القاب۔ اگر آپ انگریز کے فلسفے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ راج کرنے کا حق ہے، تو بے شک یہ ہندوستانی دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے فلسفے سے سہمت ہے، ان کے رائے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے، وہ اپنے دیش کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہی انسان، وہی کام، دو القاب۔ مجھے پریس انٹرویو میں ہندوستان میں کئی بار جب پریس کانفرنس میں مجھے جب پریس والے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کی کیا رائے ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انگریز بھگت سنگھ کو دہشت گرد کہتے تھے، کیا آپ اس کو مانتے؟ بولتے نہیں، بالکل غلط ہے۔ تو میں بولتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں تاریخ کو کہ بھگت سنگھ نے جدوجہد کی دیش کی آزادی کے لیے، وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جب آج انگریزی میڈیا، مغربی میڈیا جب مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ تو ہنسنے لگتے۔ بھگت سنگھ کو کہتے دہشت گرد، آپ اس کو نہیں مانتے، مسلمان کو دہشت گرد کہہ دیے اور آپ ماننے لگ گئے، یہ ڈوگلے پنا نہیں ہوا، ہنسنے لگتے ہو۔ جس طریقے سے آپ ہندوستان کی تاریخ کو جانتے، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد ہے۔ تو آپ کو کسی پہ الزام لگانے کے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ 49 میں آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی پیغام آتا ہے، دوسرے کو پہنچانے کے پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو۔ اور میں ایسے دنیا میں کئی مثال دے سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ 19ویں صدی میں، سن 1875 میں، جب امریکن ریولوشن تھا، انگریز امریکہ پہ راج کر رہے تھے، کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں کو انگریزی حکومت، برٹشرز کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اور اس وقت نمبر 1 دہشت گرد تھا
जॉर्ज वॉशिंगटन, जब अमेरिका को आजादी मिली वो नंबर 1 दुनिया का दहशतगर्द बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसे कई मिसाल है। साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले इस मुल्क पे गोरे लोग हुकूम कर रहे थे। उसे कहते थे अपार्थाइड सिस्टम। गोरे समझते थे कि हमारा रंग गोरा है इसलिए हम ऊंचे हैं, उसे कहते व्हाइट अपार्थाइड सिस्टम। 30 साल से ज्यादा ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया और कहते थे नेल्सन मंडेला दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और उसे रॉबिन आइलैंड में 25 साल से ज्यादा कैद रखा था। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है और व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरे की हुकूमत निकल जाती है, तब ये नेल्सन मंडेला को बना देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। अमन का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में, नोबेल प्राइज फॉर पीस, वही काम के लिए जिसे उसे 25 साल कैद किया गया था रॉबिन आइलैंड में, उसी काम के लिए उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो खराब इंसान था, अच्छा हो गया, वही काम के लिए जिसे उसे कैद किया गया था 25 साल के लिए, उसी काम के लिए उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो ये इससे हमें अंदाजा होता है कि जो इंसान के पास मीडिया का पावर है, वो जो लक़ब इंसान को देता है वो उस पे चिपक जाता है, चाहे सच या गलत है। जिसके पास पावर है दुनिया में, जिसके पास मीडिया है दुनिया में, वो जो लक़ब देता है इंसान को, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो हकीकत है या नहीं। लेकिन मुसलमान वो लक़ब को दोहरा नहीं सकता है। उसका फर्ज है क्या वो उसके बारे में तहकीक करे दूसरे तक पहुंचाने के पहले। चौथी आम गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। इस्लाम की मानी, इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। वो आता है लफ्ज सिल्म से, जिसके मानी अपनी जिंदगी बसर करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इस्लाम की मानी है अमन, सलामती हासिल करना, अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। तो अगर मैं तर्जुमा करूंगा कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, उसके मानी हो जाती है अमन और सलामती तलवार के जोर पे फैली। ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये टकरा रहा है। अमन और सलामती तलवार के जोर पे फैली, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये टकरा रहा है। और इसका जवाब एक मशहूर मुहर्रिक जिसका नाम है डिलेसी ओलेरी, वो देते हैं एक किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड, सफा नंबर 8 में। और वो कहते हैं कि हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most absurd, fantastic myth that historians have ever repeated. डिलेसी ओलेरी कहते हैं कि तारीख से साफ जाहिर होता है कि ये इल्जाम, तारीख से साफ जाहिर होता है कि ये इल्जाम कि मुसलमानों ने तलवार के जोर पे जो भी मुल्क
کے اوپر حملہ کیا. تاریخ گواہ ہے, تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الزام کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا اور زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا, یہ بالکل بے بنیاد غلط سٹیٹمنٹ ہے. کون کہتے ہیں؟ دلیسی اولیری. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین ملک پر 800 سال حکومت کی, لیکن یہ مسلمانوں نے اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی. عیسائی کروسیڈرز آئے اور مسلمانوں کو صاف کیا. ایک مسلم بھی اس وقت کھلے طور پہ آزان بھی نہیں دے سکتا تھا. تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال تک اور آج بھی ہم عرب ممالک پہ راج کر رہے ہیں. کچھ سال کے لیے انگریز آئے, کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال سے ہم مسلمان عرب ممالک پہ راج کر رہے تھے, عرب بھی راج کر رہے ہیں. لیکن آج بھی 1,40,00,000 عیسائی ہے, جسے کہتے ہیں کوپٹک کرسچنز, جو عیسائی صدیوں سے ہے اور آج بھی عیسائی ہے. یہ 1,40,00,000 عیسائی عرب گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تھے ہر ایک غیر مسلمانوں کو تلوار کے زور پہ مسلم بنا سکتے تھے. آج 1,40,00,000 عیسائی عرب شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پر 800 سے 1,000 سال حکومت کی. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلمانوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنا سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. آج ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ غیر مسلم آج شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنا سکتے تھے, لیکن ہمارے دین, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. آج ہندوستان کے 80% سے زیادہ غیر مسلم شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک جس میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہ ہے انڈونیشیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ انڈونیشیا میں کون سی مسلم آرمی انڈونیشیا گئی؟ آج ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی مسلم فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی؟ کون سی مسلم آرمی گئی؟ کون سی تلوار کا استعمال کیا گیا تھا؟ اور اس کا جواب دیتے ہیں تھامس کارلائل, جو بہت مشہور محرک ہے, ہسٹورین ہے. وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ, اور ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا ہیرو پروفٹ غیر مسلم ہے. وہ لکھتے اپنی کتاب میں ان کا سب سے بڑا ہیرو پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان اپنی آئیڈیا کو, اپنے فلسفے کو تلوار کے زور پہ پھیلاتا ہے دنیا میں, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہر فلسفہ, ہر آئیڈیا, ہر سوچ سب سے پہلے ایک آدمی کی ذہن میں آتی ہے. ایک آدمی ساری دنیا میں.
اگر وہ آدمی تلوار لے کے اپنے فلسفے کو پھیلائیں گا تو وہ بالکل سفلتا نہیں پائیں گا. اسے سب سے پہلے اپنی تلوار، صحیح تلوار کا استعمال کرنا چاہیے. تھامس کارلائل کہتے ہیں تلوار کون سی تلوار؟ حکمت کی تلوار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، خدا کی طرف بلاؤ، حکمت اور حسنہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام گھروں تک پہنچائے. ایک سروے ہوا تھا جس کا 235% اور عیسائی صرف 47%، 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں مسلمانوں نے کون سی جنگ لڑی کہ غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں کون سے مسلمانوں نے تلوار کا استعمال کیا لوگوں کو مسلمان بنانے والا مذہب ہے اسلام. آج یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام، اور جتنا وہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ 9/11 کے بعد بن گئے، اسلام قبول کیا. یورپ میں 9/11 کے بعد 10 مہینوں میں 22,000 غیر مسلم یورپین نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا، انہوں نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلان کیا. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ایڈم پیئرسن کے کہاوت سے، ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں